والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد۔ سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی، آیت نمبر 11 جو ہے اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ ابھی تک اس آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائی تھی، وقت ہمارا ہو گیا تھا تو ہم نے بات کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا، اور آج کے اس درس میں پہلے ہم اسی آیت کی تفسیر کو مکمل کریں گے، پھر وقت رہا تو توحید کے دلائل، توحید ربوبیت کے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اس آیت کے بعد، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں 12 جو ہے 13، ان سب میں جو ہے پہلے توحید ربوبیت اور پھر توحید الوہیت، یہ ساری جو ہے دلائل جو پیش کیے گئے ہیں، تو ہم ان آیات کی طرف آئیں گے۔ لیکن آج پہلے آپ کو یاد دلا دیں، آیت نمبر 11 کے شروع میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، کہ اس کے پہرے دار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو متعین ہے، جو انسان کے آگے اور پیچھے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیج رکھے ہیں فرشتوں کی یہ جماعت، جس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ فرشتے ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتے آتے ہیں اور انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت پر یہ مامور ہے۔ اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا، پھر اس کے بعد اس آیت کے شروع میں یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اسے وہ نہ بدلیں۔ تو یہ اس کی تفسیر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں کہ اس کے دو معنی، دو جو ہے تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آج کا درس یہیں سے ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے، فلا مرد لہ، تو پھر اس کو لوٹانے والا، اس فیصلے کو بدلنے والا یا اس فیصلے کو بدلا جائے، اس کی کوئی شکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس کا فیصلہ بدلا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتا، اور وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور ان انسانوں کا، ان مخلوقات کا کوئی اور والی نہیں ہو سکتا، کوئی کارساز نہیں ہو سکتا، ان کی بگڑی کوئی نہیں بنا سکتا، بنا سکتا ہے تو وہی، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ یہ تو میرے بھائیوں معنی تھا اس آیت کا، یعنی آیت کے اس ٹکڑے کا، جس ٹکڑے کی تفسیر پہلے آج آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائے گی، وقت رہا تو پھر آگے کی آیت کے تعلق سے بھی بات رکھی جائے گی۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اس آیت کے تعلق سے، آیت کے اس ٹکڑے کے تعلق سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ، برائی سے مراد یہاں پر عذاب ہے، مفسرین نے ذکر کیا کہ یہاں برائی سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کو سزا دینے، عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ارادے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جو اس نے طے کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اس کا فیصلہ بدلا نہیں جاتا۔
یہ انسانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے اچھی طرح سے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ بات اپنی اس کتاب میں، اپنے اس کلام میں سکھائی ہے۔ اور یہاں سے نفس کے تزکیے کی باتیں میرے بھائیوں چلیں گی جو ہے اس ٹکڑے کے اندر۔ معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، آیت کیا معنی تو سمجھ، میننگ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن کیا ہے تزکیہ، اس میں کیا مطلب ہے اس کا، اور تزکیہ کیا ہے نفس کا اس کے اندر، ہمیں اسی کے بارے میں غور کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کب کرتا ہے، پہلے ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت پر تدبر کرنا ہے، اللہ کے کلام میں تدبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کچھ بھی کر لے گا تو پھر اس فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کی مشیت ہے۔ جو چیز بھی دنیا میں ہوتی ہے وہ اس کی مشیت ہی سے ہوتی ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ تو آپ عقیدے وغیرہ کی کتابوں میں بار بار پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اس نے چاہ لیا اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ چیز جو اس میں ذکر کی گئی کہ تدبر ہم کو کرنا ہے نفس کے تزکیے کے لیے، تو پہلی بات ہم کو کیا لانا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ سوچئے، خود سوچئے اس کے بارے میں، آپ کے دل سے ایک ہی جواب دل سے آئے گا، نکلے گا وہ دل سے جواب، زبان کے ذریعے سے باہر آئے گا، لیکن کہاں سے یہ جواب آئے گا؟ آپ کے دل سے آئے گا۔ وہ نفس کا تزکیہ یہی سے ہوتا ہے، آپ کے اس دل سے یہ جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور یہ سارے نام تو رحمت کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معاف کرنے کی صفت کو بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سخت فیصلہ کسی قوم کو بالکل صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینا، یہ ذرا بہت گاڑھی اردو ہو گئی تو میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں کہ اس دنیا سے بالکل ختم کر دینے کا یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جب اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے، تو کہا کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ تو کیوں آخر اس نے یہ فیصلہ کیا سزا کا، جبکہ اس کی صفت تو رحمت کی صفت ہے نا، معاف کرنے کی صفت ہے، گناہوں کو مٹا دینے کی صفت ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ سزائیں کیوں دیتا ہے؟ اور جب سزا دینے کا ارادہ کر لیا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی پر غور کیجئے اور اپنے گھر کے نظام کو اسی پر بنا لیجئے۔ ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، گھر کے نظام سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہی نفس کا تزکیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے نہ کوئی رحم والا ہو سکتا ہے، نہ معاف کرنے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، عفو ہے، غفور ہے، غفار ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی رحمت تو نہیں کر سکتا، کسی پر رحم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی بھی قوم کے لیے فیصلہ کرتا ہے سزا دینے کا، اور سزا بھی کیسی، عذاب بھی کیسا کہ پوری کی پوری آبادی جو ہے ختم ہو جائے۔
سزا بھی کیسی میرے بھائیو، جہنم میں سخت قسم کا جو عذاب ہے کفار مشرکین کے لیے، اس عذاب کی بات کر رہا ہوں، منافقین کے لیے تو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنا سخت ہے یہ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرف وہ رحمت کی صفت اور پھر دوسری طرف یہ معاملہ، یہ چیز جو ہے یہ غور کرنے کی بات ہے، اور یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول میں بھی یہ چیز ہونی بہت ضروری ہے۔ اسی پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں۔ وہ کیا ہے؟ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ریڈ لائن رکھی ہے ہر چیز کے لیے، جو ابھی میں آپ کو تاریخ کے درس میں بتا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو نظام ہے اس دنیا کے اندر، اس نظام میں بھی ریڈ لائن ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر اس کو کوئی کراس کر گیا، بارڈر رکھا ہے، بارڈر کو کوئی کراس کر گیا تو پھر وہاں سے معافی کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، رحمت کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے، تو کیا آپ سزا دینے کے اس نظام کو کہیں گے غلط نظام ہے؟ بلکہ ہم انسانوں کو بھی اپنے یہاں یہی نظام رکھنا چاہیے۔ ہمارے چاہے حکومتی نظام ہو، ہمارا تو چونکہ حکومت سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اس لیے حکومتی جو کہ ہم حکومت سے جو ہے یعنی کوئی عہدیدار حکومت کے ہم ہیں نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے ہم حاکم تو ہیں نہیں کہ حکومتی نظام سے ہمارا کوئی تعلق ہے، لیکن ہم اپنے گھر کے تو حاکم ہیں نا۔ گھر کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، وہ گھر کا حاکم ہی ہوتا ہے، اور یہ حکومت الگ الگ درجے میں شوہر کی بھی ہوتی ہے، بیوی کی بھی ہوتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ یاد رکھو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی حاکم ہے، اور اس سے اس کی حکومت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا اس میں آگے الرجل راع فی اہل بیتہ، گھر کا جو مرد ہے، بڑا ہے، حاکم ہے، سربراہ ہے، اس سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت اس کے انڈر جو لوگ تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر عورت کے بارے میں بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ بَعْلِهَا، عورت بھی یہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے یہ بھی، اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سنت کیا رکھی ہے، اس دنیا میں طریقہ کیا رکھا ہے، دستور کیا رکھا ہے، کہ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اس کے لیے ایک بارڈر ہے کہ اگر اس کو کراس کر گئے، ریڈ لائن کراس کر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وہ پہلے سے بیان کر رکھا ہے۔ اور یہ جب بارڈر کو کوئی آدمی کراس کر جائے تو پھر اس کے ساتھ نرمی نہیں ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جب تک اس کو مہلت دی گئی تبھی تک کے لیے ہے، لیکن پانی سر سے اونچا ہو گیا اور پھر بھی آپ سامنے والے پر رحم ہی کرتے جائیں یا اس کے رحم کی بھیک مانگیں تو یہ نظام غلط نظام۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو آپ یہ درس سن رہے ہیں، سب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، گھر میں آپ بھی ایک حاکم ہوتے ہیں، ذمہ دار، اور آپ کے گھر کا نظام بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کائنات میں، وہ نظام آپ کے گھر کا بھی وہی نظام۔
کہ آپ کے گھر میں آپ کی نگرانی ہونی چاہیے، اور اس نگرانی میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر رحم ہے، آپ اپنے جو ہے اولاد پر رحم کرتے ہیں، اپنی اولاد کو جو ہے بہت سی چیزوں میں معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے یہ۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ اللہ تعالی سے بڑے رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ رحمت میرے بھائیوں جو دنیا میں پائی جاتی ہے نا، یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے اس رحمت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ رحمت کی جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اس صفت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس چھوٹے سے حصے کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رحمت ہی کرتے رہیں، سزا کو نکال باہر کیا جائے۔ سزا دینا، یہ نو پنشمنٹ، یہ نظام غلط ہے، یہ اللہ کے نظام کی مخالفت ہے میرے بھائی۔ اور ایسا نظام بنا کر کے ہم یہ لوگوں کو باور کرانا چاہیں، یہ یقین دلانا چاہیں کہ ہم سب سے بڑے رحم والے ہیں، غلط ہے یہ۔ گھر میں بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ غلطی کر دیا تو ان کے باپ اسے معاف نہیں کریں گے، اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی تو ان کی ماں اسے معاف نہیں کرے گی، گھر میں ان سے سوال ہوگا، ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پنشمنٹ بھی اگر غلطی یہ ہو گئی تو پھر ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھر کے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد۔ ہمارا نظام وہ نہیں ہے طاغوتی نظام میرے بھائی، جس میں یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو سزا دینے کا حق ہی نہیں، وہ پنش کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا نظام وہ نہیں ہے میرے بھائیو، اسلامی نظام جس میں یہ ہے، جو آج کل کا آپ نظام سنتے رہتے ہیں کہ ایک استاد کو اپنے کسی طالب علم اور اپنے شاگرد کو پنش کرنے کا حق ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف رحم کرنا ہے اس کو، اور کچھ نہیں کرنا۔ کیا یہ نظام اور اس نظام کے بنانے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم اور رحمان بن گئے؟ ان کے اندر رحم کی صفت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو گئی۔ جو لوگ اس نظام کو بناتے یا مانتے ہیں کم سے کم اس نظام کو، کیا وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود بھی اس نے سزا کا نظام رکھا، اور جب وہ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے کسی بھی قوم کے لیے تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس نے تو یہ نظام رکھا، اور پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں، ان قوموں کے پوری قوم جو ہے میرے بھائیوں، جو ایمان نہیں لائے، ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس امت میں اس طرح کا عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے موٹے عذاب تو آتے رہتے ہیں نا۔ ابھی ہم اس وقت جب یہ درس آپ سن رہے ہیں تو یہ ہماری جو ہے اس وقت ہماری پبلک کہہ لیجئے، لوگ کراہ رہے ہیں ٹرین کے ایک ایکسیڈنٹ کو لے کر، کہ کیسے ٹرینیں ٹکراتی ہیں اور ہر طرف چیخو پکار ہے، زخمیوں کی، انجرڈ جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسپتالوں میں کراہ رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے موقع پر ہی اپنی جان جانے آفریں کے حوالے کر دی، یعنی انہوں نے اپنی جان سے وہ لوگ ہاتھ دھو بیٹھے، اور آج ان کے رشتہ دار جن کے لیے وہ کھانے کمانے کے لیے، دو نوالا ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کام کے لیے جا رہے تھے، آج اس دنیا میں وہ نہیں ہے۔
تو اس طرح کا ماحول ہے، اس طرح کے حالات ہیں، یہ حادثے ہیں ہو جاتے ہیں، اور حادثوں کے بعد جو شکل ہوتی ہے وہ یہ شکل ہوتی ہے میرے بھائی۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ حادثے تو ہونے نہیں چاہیے، لیکن بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، اور جو حادثوں کے شکار لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کراہتے ہیں، اور ان کے گھر والے کس طرح سے کراہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ نظام رکھا ہے، یہ نوٹ کرنا ہے، یہی ہے آج کی یہ آیت، اور یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ نظام رکھا ہے، لوگوں کو یہ احساس رہے، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ جو یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یہ پوری زندگی ایک نظام کے تحت ہے، اور وہ بھی اس نظام کا ایک حصہ ہے، اور اس پورے نظام کو چلانے والا کوئی ہے جو عرش پر ہے، اور وہ پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے نظام کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اس نے بھی کچھ ریڈ لائن رکھی ہے، اگر ہم نے اس ریڈ لائن کو کراس کر دیا تو ایک حد تک وہ ہمیں موقع بھی دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کہ شاید ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور ہم پلٹ آئیں اس نظام کی طرف جس نظام کو اس رب نے دنیا کے اندر برپا کیا ہے۔ اس نے وہ نظام بنایا، اس کا وہ قانون چلتا ہے، لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہ حادثے بھیج دیتا ہے کہ شاید یہ انسان، ہم جیسے انسان، اس سے کچھ تو نصیحت حاصل کر لیں گے، کچھ تو ان کو عبرت ہو جائے گی، شاید وہ لوگ نافرمانیوں کے راستے کو چھوڑ دیں اور یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا بھی ہے، جس کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ اگر کسی نے ریڈ لائن کراس کر دیا ہے تو عذاب بھی اس کا بڑا سخت ہے، اور یہ عذاب بھی ایسا کہ اس عذاب کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ لوگ ہو سکتا ہے کمیشن بیٹھا دیں اس کے خلاف، ہو سکتا ہے کہ حادثوں کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد بیٹھ کر کے تجزیہ کرنا شروع کریں، انالائز کریں، غلطی کس کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اور یہی ہوتا ہے ہر ایکسیڈنٹ کے بعد کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ دنوں تک چرچا ہوتا ہے اس کے تعلق سے، پھر وہ چیزیں مٹی کے تلے دب جاتی ہیں اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کیا ہے اصل، ہم انسانوں کو اس سے سیکھنا کیا ہے؟ ہم تو اس کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، یعنی کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ سزا دینے کا ارادہ کر لے، تو اسے کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ وہ عبرت ہے ہمارے لیے، ایک نصیحت ہے۔ عبرت اور نصیحت کا یہ پہلو کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے میرے بھائیوں، جب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور جو چیز ہمارے سامنے رہ جاتی ہے وہ صرف کیا ہے، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایسا کیوں ہوا، فلاں کی غلطی پہلے یہ سوچو، ایک مسلمان ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں یہ سزائیں دی ہیں، کیوں یہ نظام بنایا اس رب، یہ سزا دینے کا نظام ہے، اسی کا نظام، اور یہ سزائیں ہیں جو لوگوں کو، دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جانی چاہیے، نصیحت بن جانی چاہیے، اور انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی کیا ہے، اور ہماری زندگی کے یہ لمحات کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات میں ایکسیڈنٹس پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے
जो बैठ करके उसी ट्रेन के अंदर अपने मोबाइल में गाने सुन रहे होंगे, फिल्में देख रहे होंगे, और न जाने और क्या क्या कर रहे होंगे। बेफिक्र रहे होंगे कि शायद हम इस दुनिया में आए हैं तो हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। लेकिन सेकंडों में ये हो जाता है कि हादसा हुआ और जिंदगी से हाथ धो बैठे। घर वाले हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आज जो सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, उनका क्या होता है? वो तकलीफ जो बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्यों रखा है? किसके लिए रखा है? ये भी उसकी रहमत का ही एक पहलू है मेरे भाई। उसने जो सजाएं रखी हैं ना, ये सजाएं भी रहमत का ही एक पहलू है। क्या है रहमत का एक पहलू? कि शायद हम इन चीजों को देख करके कुछ नसीहत हासिल कर लें, और आखिरत की जो बड़ी सजा है जहन्नम की, उस सजा से हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ जतन कर लें, इस दुनिया में ही कुछ उसका इंतजाम कर लें, उसके बारे में सोचें, गौर व फिक्र कर लें। यही तो है, ये जो है हादसे पेश आते हैं दुनिया में। अल्लाह ताला ने जो अजाब भेजा है मुख्तलिफ कौमों पर जो भेजा है, और इस कौम पर भी ये छोटे छोटे जो अजाब आते हैं मेरे भाई, इनका मकसद तो यही ना बयान किया गया है कि लोगों के लिए एक नसीहत का सामान हो जाए, इबरत का सामान हो जाए, और वो लोग इससे इबरत पकड़ सके। यही मकसद है इसका। और ये भी अल्लाह ताला की रहमत का एक एक हिस्सा है ये, कि इसके जरिए से लोग समझ सकें बात को, कि आइंदा हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो हमारे रब के गजब को दावत देने वाली। क्योंकि अगर हमारा रब जो है गजब नाक हो गया, हमने उसको गजब को दावत दे दी, तो वो अगर सजाएं देगा और सजा देने का इरादा कर लिया, तो उसे कोई पलट नहीं सकता। ये है वो नफ्स का तज़किया मेरे। और इसके लिए अल्लाह ताला ने ये अजाब रखा है, इसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ये सजाएं रखी हैं, इसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ये पनिशमेंट जो आप कहते हैं आज के दौर में, वो जो है रखा है। और वो सारा निज़ाम जिसमें पनिशमेंट का तसव्वुर ना हो, वो तागूती तो हो सकता है, रहमान का निज़ाम नहीं हो सकता। इसे नोट कर लीजिएगा। घर में अपने बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि अगर उनसे गलती होगी तो उनके पापा, उनकी मम्मी उनको सजा भी दे सकते हैं। और ये चीज़ रहनी चाहिए। हालांकि ये अभी तो आप समझ रहे हैं कि निज़ाम ऐसा ही है कि अगर कहीं वालिदैन ने पनिश करने का जो है, सजा देने का इरादा भी कर दिया और कुछ कह दिया, और फौरन जो है पुलिस को फ़ोन कर दे बच्चा, तो उल्टे वालिदैन को पकड़ करके लेके चली जाएगी। क्या सा निज़ाम है मेरे भाई। और ताज्जुब ये है कि आज के लोग जो है, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस निज़ाम के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, बच्चों को दोस्त बना के रखना है, औलाद को दोस्त बना के रखना है। ये दोस्त हैं, हम माँ बाप और वो जो है हमारी औलाद नहीं, बल्कि हम सब की सब दोस्त हैं। बच्ची ये कहे कि मेरी मम्मी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, बच्चा ये कहे कि मेरे पापा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये सब क्या है? तागूती निज़ाम का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनको ये एहसास दिलाओ कि अगर उनसे गलती होगी तो सजा भी मिल सकती है। उनको रेड लाइन भी दो कि आपके लिए हम आपकी शरारतों को बर्दाश्त तो करेंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक हद है, और उस हद को आपको क्रॉस नहीं करना है। उनकी तरबियत करना होता है, उनको तहजीब सिखानी होती है, उनको अपने रब का वफादार बनाना होता है, उनको एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनाना होता है। ये जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए ये पनिशमेंट का निज़ाम भी ज़रूरी है।
جہاں ایک طرف اس کو ہدایت ملتی ہے اس سے، وہیں دوسرے بھی، ایک بچے کو دیکھا، دوسرے بچے نے دیکھا کہ ہماری ایک دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ اس جو ہے میرے اس بھائی کو، میری اس بہن کو سزا ملی ہے اس کام کی وجہ سے، تو وہ خود بھی پھر وہ کام نہیں کرنا چاہے گا، اس کام سے دور رہے گا۔ آپ مت دیجئے کبھی کوئی سزا، لیکن ان کو احساس یہ دلائیے، کم سے کم یہ احساس رہنا چاہیے، یہ احساس رہنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو مارے ہی، مارے بغیر بھی آپ انہیں احساس تو دلا سکتے کہ ہماری ہر غلطی نہیں معاف کی جائے گی۔ اللہ تعالی رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ انسانوں کی ہر غلطی معاف کرے گا؟ نہیں۔ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اس نے بھی غلطیوں میں حد بندی کر رکھی ہے کہ اگر غلطی یہ ہوئی تو اسے معاف نہیں کیا جائے اور سزا دی جائے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے ہو گئے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر غلطی کو معاف کر دیں؟ تربیت میں کیا یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر غلطی کو معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اس دنیا کے اندر کہ اگر وہ گناہ ہوتے ہیں تو ان گناہوں کی باقاعدہ سخت سزا دنیا کے اندر بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہے، دنیا میں بھی سزا رکھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور اس سزا کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، جب آپ ان سزاؤں کے بارے میں قرآن میں پڑھیں گے تو قرآن میں ان آیتوں میں یہ بات ہے کہ یہ سزائیں بھی لوگوں کے سامنے دی جاتی ہیں تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو سکے، عبرت مل سکے کہ کوئی بھی اس طرح کا جرم یا اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ تو یہ اصل نظام ہوتا ہے۔ تو کہیں آپ لوگوں کی جو ہے باتیں سن کر کے، ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے خطبہ، ایسے مقررین جو وہی نظام، طاغوتی نظام لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ بیان کرنا شروع کر دیتے کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسی شفقت سے پیش آتے تھے، کتنا رحم کرتے تھے۔ وہ سب بھول جاتے ہیں یہ لوگ کہ وہ حدیثیں، وہ آیتیں بھی پیش کریں جس میں بچوں کو سزا دینے کی بات بھی کہی گئی ہے، اس کو کہیں الگ رکھ دیتے۔ میرے بھائیو، ہمارے اسلام میں بڑا توازن ہے، یعنی بیلنس ہے۔ اس میں جہاں رحم کرنا سکھایا گیا، وہیں بعض غلطیوں پر سزا دینے کی تعلیم بھی دی گئی۔ تو ہم تو ساری حدیثوں اور ساری آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہمارا نظام ہی ہے، یہ اسلامی نظام یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اور یہ بات تھی اس آیت کے اندر۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا آج کے درس کا، نفس کے تزکیے سے، گھر کے ماحول سے اس کا تعلق تھا، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کہا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لے نا کسی قوم کو سزا دینے کا، تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ ابھی یہاں کیا ہوتا ہے، کورٹ نے فیصلہ کر دیا کسی شخص کے بارے میں کہ اسے پھانسی دی جائے، یعنی ایسی جو سب سے سخت سزا دنیا کی مانی جاتی ہے وہ سزا۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ قاضی کے اس فیصلے کو، آپ جج کے اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اوپر اپیل کر سکتے ہیں، اپنے لیے رحم کی درخواست کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک کورٹ نے سنایا تو دوسرے کورٹ میں اپیل کر لیجیے، اس نے بھی سنا دیا تو تیسرے کورٹ کے اندر اپیل کر لیجیے۔ اگر سپریم کورٹ بھی سنا دے، دنیا کے لحاظ سے سپریم کورٹ، تو اگر وہ سنا دے تب بھی آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ جو پریسیڈنٹ ہے اس کے پاس آپ رحم کی درخواست لکھ دو۔ اگر اس نے فیصلہ کر دیا رحم کا، تو آپ کی سزا یہ ٹالی جا سکتی ہے، بدلی جا سکتی ہے۔
تو یہاں تو سزائیں ٹالتے ٹالتے تو شاید آدمی خود ہی اپنی موت مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ایسا نہیں ہے، کہیں دنیا کے فیصلوں کی طرح سے لوگ نہ سمجھ جائیں۔ اس کا تو یہ ہے کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے ارادہ کر لیا، تو اس کو کوئی نہ ٹال سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کا فیصلہ اٹل، اور جس قوم کے بھی خلاف اس نے، جس قوم کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، اس کی سزا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اب اس سے یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے جو ابھی میں نے پیش کیا، اس کے تین اہم فائدے، دوسرے پوائنٹ کے تین اہم فائدے جن کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے، وہ تین فائدے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ کہ ہر انسان جو اس آیت کو پڑھے، سنے، اس پر تدبر کرے، اس کو اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لینا چاہیے کہ ہمارا رب جہاں رحمان رحیم ہے، غفار غفور ہے، عفو ہے، وہیں وہ سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے کام سے بچائے، ایسے کاموں سے دور رکھے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو سزا دیتا ہے جس قوم پر وہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے جو بھی عمل ہیں، ان سب سے ہم کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ یہ ہے معاملہ میرے بھائی۔ یہ پہلا فائدہ، جو بھی ان آیتوں کو پڑھے، سنے، سمجھے، غور کرے، تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کے نفس کا یہ تزکیہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے تمام کاموں سے دور کرے گا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہ عقیدہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو دنیا کے اندر جو بہت سے لوگ غلط عقیدے رکھتے ہیں، جن کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ فلاں ولی ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں مرشد ہیں، جو کہیں سب صوفیوں وغیرہ کا عقیدہ ہوا کرتا تھا، اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے بڑی خرابیاں بھی ہوتی تھیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیں گے، رحمان کے عرش کو ہلا دیں، اور انہوں نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بدل کر کے جیسا یہ چاہیں گے وہ فیصلہ ہو جائے، اور لوگوں کو ایسا جھانسے میں رکھا کہ لوگ انہی کو پکارنا شروع کر دیے، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کے فیصلے کو بدلنے۔ یہ غلط عقیدہ، ان سب کی تردید ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کی اس دعوت کو سمجھنے والا، اور قرآن پر تدبر کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے غضب سے بچنا ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں ولی یہ کر لے گا، فلاں ولی کر لے گا، پھر وہ ولیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ولیوں کے اور اولیاء کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں اپنے رب کے پیچھے جانا ہے۔ اپنے رب کی کیا خوشی کس میں ہے، اس کی رضامندی کس میں ہے، اور کن چیزوں سے وہ غضبناک ہوتا ہے، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، اولیاء کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ کہ ایسے لوگ جو ان آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کی غلط جو ہے، جو عقیدے ہوتے ہیں اور غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان کی زندگی میں نہیں آتی۔ تیسرا فائدہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی یہ انسان جس کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس کے ارادے سے ہوگا، اور جو اس کا ارادہ ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو اس سے نفس کو بڑا اطمینان حاصل، اس کو طمانینہ کہتے ہیں۔
دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی نفس کا تزکیہ ہے۔ جو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، ہمارے بعض بھائی سوالات کرتے رہتے ہیں اس طرح کا بعض میں، تو ان سے خاص طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے نفس کو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ دنیا جو چاہے سمجھے کرے، لیکن ہوگا تو وہی جو ہمارا رب چاہے۔ ہم اپنے رب کے بن کے رہیں گے تو ہمیں دنیا والوں سے نہ ڈرنا ہے، نہ ان کے بارے میں فکر کرنی ہے، اور نہ ہی دل میں وسوسے اور اندیشے جو ہے پالنے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سب جو ہے نہیں۔ اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لو کہ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور جس قوم کے ساتھ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو سزا دے گا، تو اس سزا کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ وہ تین فائدے ہیں جو اس ٹکڑے سے حاصل ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، آگے پھر کہا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ اور یہ قوم، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا، اس قوم کا اللہ کے سوا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی کارساز بھی نہیں ہوگا، ان کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس سے بھی عقیدے کی پختگی ہوتی ہے۔ تو عقیدے کی پختگی کے لیے یہ بھی ایک بڑا کارگر جو ہے نسخہ ہے علاج کا، ہمارے دل کے علاج کا، ہمارے نفس کے تزکیے کا بڑا ہی کارگر نسخہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اچھی طرح سے اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی کارساز نہیں۔ کارساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا۔ ہماری جو بھی پریشانی، ہمارے حالات چاہے جو بھی ہیں، جس طرح کی بھی پریشانیوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ان حالات کو پٹری پر لانا ہے تو پٹری پر لانے والا بھی وہی ہے جو عرش پر ہے، وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جو پہلے ابھی میں نے آپ سے کہا، سیم وہ بات پھر یہاں آتی ہے کہ پھر آدمی اپنے اسی رب کو پکارتا ہے جو رب اس کا والی ہے، اس کی بگڑی بنانے والا ہے، وہ اس کا نگراں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی اس کے سارے معاملات کو وہی دیکھ رہا ہے، وہی تدبیر کر رہا ہے، اور اسی کے حکم سے ایک ایک چیز ہو رہی ہے، اور اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اسی کی طرف یہ بندہ رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اے الہ العالمین، اے رب العالمین۔ وہی رب العالمین کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ تو سب کی بگڑی بناتا ہے، تو میرے حالات کو بھی درست کر دے، میرے کام کو بھی تو بنا دے، میری پریشانیوں کو تو دور کر دے۔ اسی کی طرف بندہ یہ رجوع کرتا ہے جب یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ حالات جب کبھی بھی کسی بھی موڑ پر حالات ہوں ہمارے، چاہے کتنے ہی خراب سے خراب دور سے ہم گزر رہے ہوں، لیکن یہ عقیدہ کہ ہماری یہ بگڑی بنائے گا تو وہی بنائے گا، عرش والا ہی کرے گا، یہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہی کرے گا، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا، وہی کارساز ہے، وہی جو ہے لوگوں کا کام بنانے والا ہے، ہم کو بھی اسی کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ کچھ بھی رہے گھر میں، گھر کے حالات میں، باہر کے، کمپنی کے، فیکٹری کے، جہاں کے بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں، اور جن حالات سے بھی آپ گزر رہے ہو، لیکن اس عقیدے کو مضبوط کر لیجئے کہ آپ کے حالات کو اگر کوئی جو ہے سدھارنے والا ہے، یا آپ کے حالات بہت اچھے چل رہے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے بگڑے ہوئے حالات ہی نہیں رہتے، اچھے حالات رہتے ہیں، زیادہ تو اچھے ہی رہتے ہیں، تو اس وقت اپنے اسی رب کی طرف ہی، تب بھی جو ہے آپ کو لوٹنا اسی کی طرف ہے کہ کارساز وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے،
کام کو بنانے والا وہ ہے، تو آپ اسی کی طرف لوٹیے اور کہیے کہ اے اللہ، یہ صرف تیرا کرم ہے، اے میرے مولا یہ صرف تیرا کرم ہے کہ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میرے حالات بہت اچھے ہیں، سب صحیح چل رہے ہیں، میرے بچے بہت اچھے ہیں، بڑے فرما بردار ہیں، اور میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، میری بیوی بڑی فرما بردار ہے، اے میرے مولا یہ سب تیرا کرم، تب بھی لوٹنا اسی کی طرف، اور اگر کہیں حالات خراب ہیں تب بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے کہ ان حالات کو درست بھی وہی فرمائے گا، اور اسی کی طرف لوٹنا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو یہی بات تھی میرے کو اس ٹکڑے کے اندر، یہی ہے۔ تو نفس کا تزکیہ کیا تھا اس میں، وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا، اور ساتھ میں اس آیت کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس آیت پر تدبر کرنے کا جو معاملہ ہے، غور و فکر کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور وقت بھی ہو گیا ہے، تو اس لیے آگے کی آیت انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔